السلام علیکم استاذ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کی عنایت ہے۔ استاد یہ فرمائیے گا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ آپ نے ترجمے میں لکھا ہے کہ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو۔ اور حاشی میں آپ نے لکھا ہے کہ قصر نماز کی تعبیر اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سنت قائم کی ہے کہ صرف 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھی جائیں گی، طاق کو جفت نہیں، طاق میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ لفظ جو تکسرو ہے اس میں رکعت میں کمی کی تحدید مراد لی گئی ہے، جبکہ لفظ میں کیا یہ گنجائش نہیں تھی کہ نمازوں کی تعداد میں بھی کمی ہو جائے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ تم ان میں کمی کر سکتے ہو۔ کمی کا لفظ ایک اجمال ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں کمی کر لی جائے۔ دوسرے یہ کہ 5 وقت نماز فرض کی گئی ہیں، ان کے اوقات میں کمی کر لی جائے۔ اور تیسرا مدعا وہ بھی ہو سکتا تھا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ نمازوں کی تعداد ویسے ہی کم کر لی جائے، یعنی وہ 5 ہیں تو ان کو 2 کر لیا جائے، 3 کر لیا جائے۔ اب یہ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں جو بات بھی آپ تسلیم کریں گے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کمی میں یہ دیکھا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اس کمی سے تعبیر فرمایا یا اس کا مصداق قرار دیا۔ اس لیے کہ یہ آیت سب سے پہلے رسالت مآب ہی کو مخاطب کر رہی ہے، یا اس وقت کے صحابہ کرام سے ایک تقاضا کر رہی ہے اور ان کو ایک رخصت بھی دے رہی ہے۔ جو پس منظر آیت کا ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ انہیں بعض ایسے معاملات اب درپیش ہونے والے ہیں جن میں نماز پڑھنے میں یا نماز کی اس طرح پابندی کرنے میں دقتیں پیش آئیں گی۔ اس کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ ہمارے سامنے اس وقت آیا جب احزاب کے دن ساری ہی نمازیں قضا ہو گئیں۔ اس طرح کے معاملات جنگ و جدال میں بالعموم پیش آ جاتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی عذاب آ جائے، اسی طرح سے کوئی آفت آ جائے، تو اس طرح کے موقعوں پر بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر آدمی جدھر منہ اٹھاتا ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جنگ و جدال کے موقع پر بھی دائیں سے خطرہ بائیں سے خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی نوعیت زندگی کے بعد دوسرے معاملات میں بھی آ جاتی ہے۔ تو آپا دھاپی اور افراتفری کی کیفیت کے جتنے مواقع بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیش آ سکتے تھے ان میں آپ نے کیا کیا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس میں 2 معاملات کیے۔ ایک یہ کہ نماز کی رکعتوں میں کمی کی، اس میں جس طرح سے کمی کی اس کو میں نے یہاں بیان کر دیا ہے، اور اس طرح گویا آپ کی طرف سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں قصر سے کیا مراد لینی چاہیے۔ لفظ میں ظاہر اجمال تھا، اس اجمال کی تفصیل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہو گئی۔ اسی طرح کا معاملہ نمازوں کے جمع کرنے کے معاملے میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی نماز چھوڑ دی جائے، اور یہ بڑی باریک بات ہے کہ قصر میں چھوڑ دینے کا پہلو لفظاً نہیں شامل کیا جا سکتا، یعنی کمی اصل میں اس کے وجود میں ہونی چاہیے، نہ کہ اس چیز ہی میں کمی کر دی جائے۔ یعنی اس کو پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ سیر ہے تو چلیں پاؤ کر لیجئے، پاؤ ہے تو چلیں آدھ پاؤ کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے اس کو آپ نے قصر کے لفظ سے نہیں سمجھا۔
اور بالکل درست نہیں سمجھا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی صحیح کی جائے تو میرے خیال میں ایک مجتہد قرآن مجید کا مفسر یا اس کا ایک طالب علم بھی یہی سمجھے گا کہ جو کچھ میرے لیے طے کر دیا گیا ہے مجھے اس کے وجود کو برقرار رکھ کے اس میں کمی کرنی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتوں میں کمی کی اور دوسرے آپ نے اوقات میں کمی کی، یعنی دو نمازیں ملا کے پڑھنے کی سنت قائم کر دی. چنانچہ اسی کے مطابق ہم بعض اوقات جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو ملا لیتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا لیتے ہیں. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو نماز کے لیے بعض جگہوں پر تاکید کی عبارتیں آئی ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے. یعنی دلوک شمس میں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نمازوں کو جمع کیا ہے تو آپ نے بھی اس کو وہیں تک محدود رہنے دیا ہے. اسی طرح غسق لیل میں اگر جمع کیا ہے تو ان کو بھی وہیں تک رہنے دیا ہے. تو بہت دقت نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اشارات کو بھی سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کمال علم کے ساتھ کچھ فیصلے کیے ہیں. یہ چونکہ آپ نے اپنے زمانے میں کر دیے، ان کی کوئی ایسی علت اب پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو ہمارے لیے تو ہو لیکن آپ کے لیے پیدا نہ ہوئی ہو. اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں جو طریقہ آپ نے جاری کر دیا ہے اس سے ادنا درجے میں بھی کوئی انحراف جائز نہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو کچھ مقرر فرمایا ہے وہ لفظ کا ٹھیک ٹھیک مدعا ہے، اور آپ اس کو اجمال کہیں یا آپ اس کو لفظ عام کہیں، اس عام لفظ میں بھی جب آپ اس پر عملی اطلاق میں آئیں گے تو اس میں بھی آپ اس کے وجود میں کمی نہیں کر سکتے. اس کی رکعت میں کمی ہوگی یا اس کے اوقات میں کمی ہو سکتی ہے. میں ٹھیک سمجھا اس کا؟ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا لفظ قصر، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی رضابندی کے صحیح احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے صحیح شعور کے ساتھ سمجھا جائے، یعنی آدمی کے پیش نظر صرف یہ نہ ہو کہ مجھے تو کچھ چھٹی کرنی ہے، تو وہ وہی باتیں سمجھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی ہیں. اور اگر اس میں کوئی غلطی لگنے کا امکان تھا تو وہ بھی اس لیے ختم ہو گیا کہ ایک لمبے عرصے تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے اس کو ایک روایت کے طور پر آگے منتقل کر دیا. نہیں استاد، اس میں چونکہ سوال اس لیے پیدا ہوتا تھا کہ فکر فراہی میں ہم جب لفظ جملے کی تالیف، اس کا سیاق سباق اور اس پر زور دیتے ہیں اور اس کو ہم لفظ ہی سے سمجھتے ہیں یا جملے ہی سے سمجھتے ہیں، تو جو اس میں سے لفظ سے یا جملے سے یا سیاق سے جو معنی معلوم ہو رہے ہوں ہم اس کو اس میں جاری کرتے ہیں. تو اب اس پر یہ اشکال تھا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل کر کے نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ وہ جملہ جو کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے. تو یہ جو اشکال ہے یہ اس پہلو سے تھا. اگر اس کو آپ اس ویسے ہی کو رکھیں، ساتھ ملا اس کر میں ادنا درجے میں بھی کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ جو بات کہی گئی ہے وہ آپ اردو زبان میں منتقل کر لیجئے، کیونکہ جو آدمی اپنی زبان میں سمجھتا ہے وہ اس کا اصل میں روزمرہ ہوتا ہے. نمازوں میں آپ کمی کر لیں، تو نمازوں میں کمی کرنے کے جتنے پہلو ہو سکتے تھے وہ میں نے عرض کر دیے، وہ 3 ہی ہو سکتے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک کو آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں سمجھا، چنانچہ اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں کی. دونوں پہلوؤں کو آپ نے ملحوظ رکھا ہے اور دونوں کے لیے ایک سنت قائم کر دی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اب جب ہم غور کریں گے تو کیا اس تیسرے پہلو کو ہم شامل کر سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، لفظ کے حدود سے تجاوز ہو جائے گا. یہ چیز دوسرے اہل علم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو بعض اوقات جو نازک پہلو ہوتے ہیں ان کا لحاظ سامنے آ جاتا ہے، وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے. یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنا ہے. تو فہم کا تعلق لفظ سے قائم کرنا یہ اور چیز ہے،
اور باہر سے کوئی چیز داخل کرنا یہ بالکل اور چیز ہے۔ یعنی ایک لفظ بولا گیا، وہ قرآن مجید میں ہے، وہ کسی اور کلام میں ہے، اس لفظ کو جب ہم نے پڑھا اور باعتبار لغت، باعتبار استعمالات اس کے حدود سمجھنا چاہے، جب ہم نے اس کے حدود سمجھنا چاہے تو اس کے مصداقات متعین ہو گئے۔ وہ مصداقات بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، یعنی نمازوں میں کمی کر لی جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرح کا اجمال ہے، اور اس اجمال کو جب ہم کھولنا چاہتے ہیں تو کمی کے لفظ کو یا کثر کے لفظ کو سامنے رکھ کر نمازوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ خالصتاً عقلی مطالعہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ابتدا میں یا اول وہلا 2 یا 3 آراء ہو سکتی ہیں، اور جس طرح سے باقی مقامات پر ہم کرتے ہیں وہی یہاں بھی کریں گے کہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے کہ اس کا ایک مصداق کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں تحدید پیدا کر رہا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اس میں مثال کے طور پر کسی آدمی کا اطمینان نہیں ہوا اور وہ اس سے مختلف کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس کی غلطی واضح کرتے رہیں گے، اس پر کوئی سخت تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہی کو سامنے رکھ کر اس کا ایک مدعا طے کر رہا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے سورہ نساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کی بحثیں ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جملہ جس طریقے سے صادر ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس میں بالعموم لوگوں نے اس سے مختلف رائے قائم نہیں کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھا ہے یا اس کے مطابق ہدایت فرمائی ہے، لیکن کچھ شاذ آراء مل جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں وہی بات ہے کہ ہم غور کریں گے کیا لفظ میں اس کی گنجائش کسی حد تک ہے تو اس گنجائش کو مان لیں گے، لیکن اگر لفظ میں گنجائش نہیں ہے یا کوئی دقیق پہلو ہے جسے گنجائش پیدا کرنے میں ملحوظ نہیں رکھا جا رہا تو اس کو دلائل سے واضح کر دیں گے۔ ایسے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن 2 معاملات تک محدود کیا ہے اس کو لفظ کے لحاظ سے بھی اور جس طریقے سے وہ استعمال ہوا ہے، دونوں اعتبارات سے اس کا صحیح ترین مدعا سمجھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے میں، اسی ہفتے میں ایک اہم واقعہ ہوا ہے جو چائنا میں کوئی ورلڈ وار 2 کی اس کے اختتام کی سالگرہ منائی گئی ہے، اور تقریباً 80ویں سالگرہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف عالمی بڑے لیڈروں کو جمع کیا گیا ہے، اور لوگ اسے ایک چائنا کی طرف سے پیش کیا جانے والے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس میں لوگوں کو شامل کر کے اور ایک پیغام کی نوعیت اور ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جس وقت امریکہ ایک ورلڈ پاور تو موجود ہے لیکن اب اس کی پکڑ کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ مختلف ٹیرف اگر اپنے دشمنوں پہ لگا رہا ہے تو اپنے دوستوں پہ بھی لگاتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعتاً کسی نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے دنیا؟ یہ مجھے اس تاثر سے اتفاق ہے۔ میرے خیال میں یہ اللہ کا وہی قانون ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ تاریخ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے، اس میں بڑی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرتی ہیں، پھر ان کے مقابل کی قوتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں، اس میں بعض اوقات جنگ و جدال کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اسی طرح کے پس منظر میں ہوئی۔ صنعتی انقلاب نے جو نئے اسلحے پیدا کر دیے، نئی طاقت پیدا کر دی، نیا سرمایہ پیدا کر دیا، اس سے بعض قوموں میں ایسی قیادت بھی پیدا ہو گئی جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ باقیوں کو مغلوب کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہی خواب ان قوتوں نے دیکھا تھا جنہوں نے دنیا میں استعمار کے طریقے پر اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے تھے۔ برطانیہ سے لوگ نکلے، امریکہ پہنچ گئے، نکلے اور آسٹریلیا پہنچ گئے۔ بحری قوت زیادہ مستحکم ہو گئی، اس میں نئی ایجادات ہو گئیں،
اتنے لمبے لمبے سفر کرنا ممکن ہو گیا، ایسے اسلحہ ایجاد ہو گئے کہ وہاں مقامی لوگوں پر آسانی کے ساتھ قابو پایا جا سکے، تو وہ نکلے اور انہوں نے 2 بر اعظم دریافت کر لیے اور اس میں نئی دنیا بنا ڈالی۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی پیش آیا جب وہ معلوم دنیا کی طرف بڑھے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ خود ہمارے بر صغیر پر وہی قوتیں آ کر قابض ہو گئیں، انہوں نے اپنی حکومتیں یہاں قائم کر لیں، مشرق بعید کے ممالک انہی کے نحاب میں چلے گئے، اور پھر جاپان کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ چنانچہ 2 بڑی جنگیں ہوئیں اور انہوں نے بڑی حد تک دنیا کو یہ سکھایا کہ امن کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ووڈرو ولسن نے پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کوشش کی کہ ایک جمعیت اقوام وجود میں آ جائے، اس کا منصوبہ پیش کیا، اس کو کچھ پذیرائی حاصل ہوئی، ایک تنظیم بن گئی۔ ظاہر ہے اس طرح کی تنظیمات بنتی ہیں تو وہ قوت کو لگام دینا چاہتی ہیں، ان کے لیے جینا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس تنظیم کو بھی بالآخر ختم کر دینا پڑا، اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی اقوام متحدہ کی بنا پڑ گئی۔ یہ سب چیزیں ہم نے قریب کی تاریخ میں دیکھی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بار بار ایک نظم عالم ترتیب دیا جاتا ہے، ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ قوت سے بھی بنتا ہے، یہ قوانین سے بھی بنتا ہے، معاہدات سے بھی بنتا ہے، اور دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں بھی بڑی قوتیں یہ کام کرتی رہتی ہیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نقشہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس اسکیم کو سمجھیں جو اس نقشے کے وجود پذیر کرنے کا باعث بنی ہے، تو بہت آسانی سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں بڑی قوت ہے جس کے ساتھ وابستہ رہ کر زندگی بسر کرنے کے آداب سیکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں دیکھ لیں، چھوٹے علاقوں میں دیکھ لیں، یہ بات کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ذرا دیہات میں جا کے دیکھیے، مزارعوں کی حالت کا اندازہ کیجیے، ہاریوں کو دیکھیے، تو ہر جگہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں دنیا کو ڈالا ہے وہاں یہی صورتحال ہے، کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے لوگوں کو، اور اسی سہارے کو وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اس سے بات بہت آگے بھی بڑھ جاتی ہے، جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سہارے پہ زندگی نہیں بسر کر سکتا تو ہجرت کے مواقع بھی پیش آتے ہیں۔ یہ جو قدیم ہجرتیں ہوئی ہیں جس میں لوگ دور دراز علاقوں میں چلے گئے، وہ جس طرح معاش کی ضرورتوں کے لیے ہوئی ہیں، اسی طرح عزت نفس کی حفاظت کے لیے بھی ہوئی ہیں، اس طرح کے سہاروں سے اپنے آپ کو بالا تر کر کے کسی جگہ جا کے آزادی کی زندگی بسر کرنے کی تمنا میں بھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے عشق عاشقی کے معاملات بھی اس کا باعث بنے ہیں۔ تو یہی اللہ کی اسکیم ہے۔ تو میرے نزدیک اسی کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ سوویت یونین بھی ایک زمانے میں بالکل مقابل کی قوت رہا، اس میں سرد جنگ کی سی صورتحال پیدا ہوتی رہی، بعض مار کے بھی پیش آئے جیسے ویتنام کی جنگ ہوئی۔ اسی طرح کی صورتحال پچھلے زمانے میں ہم نے دیکھی ہے۔ سوویت یونین کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ اس طرح اپنی طاقت برقرار نہیں رکھ سکا، اس میں ظاہر ہے ایک فترت کا زمانہ آنا تھا۔ اب چین بھی اس جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے، ہندوستان بھی اب پہلے والا ہندوستان یا بھارت نہیں ہے، اس نے بھی ترقی کی ہے، وہ معیشت میں بہتر جگہ پر کھڑا ہے، آگے بڑھنے کے اس کے پاس مواقع بظاہر روشن ہے۔ تو یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ اب بھارت ہے، چین ہے، روس ہے، یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیا مقابل میں آ کے کھڑا ہونا ہے، جیسے اس وقت یہ ہوا تھا۔ دیکھیے جاپان، جرمنی اور اٹلی وہ مقابل میں کھڑے ہو گئے تھے، اور ان میں سے جرمنی اور اٹلی تو کوئی مشرقی ملک نہیں تھے، خود مغرب کے اندر ہی 2 طاقتیں پیدا ہو گئی۔ یہ تو اب عالمی سطح کا نظم ہے، اس میں یہ چیز آہستہ آہستہ پیدا ہوتی نظر آ رہی تھی، اب بڑی حد تک نمایاں ہو گئی ہے۔ وہ جب نمایاں ہوگی تو دنیا میں جو قانون کار فرما ہے اس کے لحاظ سے نئے معاملات ہوں گے، لازماً ہوں گے۔ اچھا یہ ہے
کہ وہ پرامن طریقے سے ہو، اس میں معاہدات پر جو اس وقت نظم بنایا گیا اس پر میز پر بیٹھ کر بات کر لی جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ طاقت کا توازن اگر اب کسی حد تک تبدیل ہو رہا ہے تو بعض معاہدات کو، بعض فیصلہ کرنے کے طریقوں کو بھی تبدیل کر لیا جائے۔ اس سب کے پابند اس کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا سراسر عدل پر قائم ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، مختلف طاقتیں اپنے اثر و رسوخ کا اظہار بھی کریں گی، وہ اپنے آپ کو منوائیں گی بھی، اور جو دوسرے ممالک ہیں یعنی جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ انہی میں سے کسی کا سہارا لینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی مجبور ہیں، اس کے بعد بھی مجبور رہیں گے۔ دنیا کے اندر جو قانون کار فرما ہے، خاص طور پر سیاسی معاملات میں، میرے نزدیک اسی کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ میں بارہا ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو کوئی نئی چیز نہیں سمجھتا، یہ مقدر ہے، اس کو ہر حال میں ہونا ہے۔ وہ کچھ بینکٹ ہال کھولنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن اس میں انہیں مسئلہ یہ ہے درپیش کہ جس وقت دوسرے مذاہب کی لوگ بھی وہاں آئیں گے تو اس میں وہاں پہ ان کو شراب اور اس طرح کی چیزیں بھی انہیں سرو کرنی پڑیں گی۔ تو ایسے معاملے سے آپ اگر معاش وابستہ کرتے ہیں تو اس سے اپنا معاش حاصل کر سکتے ہیں، کیا یہ اسلام میں حلال ہو؟ یہ کہ آپ کوئی ایسی جگہ بنائیں جہاں لوگ اپنی تقریبات کر لیں، یہ ایک جائز کام ہے، یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے اس پر کوئی نقد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ نے ایک دکان کھولی ہے، وہاں آپ سودا سلف بیچتے ہیں، سودا سلف بیچنا، لوگوں کو سودا سلف بہم پہنچانا، ان کے دروازے تک پہنچا دینا، یہ اپنی ذات میں جائز کام ہے۔ لیکن آپ جس معاشرے میں رہتے ہوں گے، جب وہاں یہ کام کریں گے تو لوگوں کی ضروریات بھی ہوں گی، وہ ضروریات ان کے لحاظ ہی سے طے ہوں گی۔ آپ کا کاروبار اگر اصلاً ایک جائز کاروبار ہے، اس میں اس بات کو بنیاد نہیں بنایا گیا کہ یہ تو اصل میں شراب خانہ کھول لیا گیا ہے، یا اس میں تو سور کا گوشت ہی بیچنا ہے، یا یہ فلاں حرام کام کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم بالکل مختلف ہوگا۔ میرے نزدیک جن ملکوں میں اس وقت مسلمان گئے ہیں، خواہ وہ یورپ کے ملک ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ آسٹریلیا ہو، وہاں پر دوسری قومیں ہیں، ان کے ہاں حرمت حلت کے قواعد ہم سے بہت مختلف ہیں۔ خاص طور پر مسیحیوں کے ہاں شراب کے معاملے میں، سور کے معاملے میں، بعض اور چیزوں کے معاملے میں جیسے کہ غیر ذبیحہ ہے، وہ چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو مثلاً یہود بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح کے ملکوں میں جب آپ جائیں گے اور وہاں کوئی کاروبار کریں گے تو یہ اختلاط ہوگا۔ اس میں فیصلہ کن چیز یہ ہونی چاہیے کہ اصلاً کاروبار کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تو وہ اصلاً کسی حرام چیز کو بیچنے یا پیش کرنے کا کام ہے تو مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو وہاں کے حالات کے لحاظ سے گوارا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ فیصلہ کرے کہ مجھے ایسا کام بھی نہیں کرنا جس میں ادنا درجے کا کوئی بھی شائبہ ہو، تو اسے پھر اپنے اس طرح کے ادارے کو یا اس طرح کی دکان کو یا کام کو مسلمانوں تک محدود کر لینا چاہیے۔ کیشرت فوڈز کے نام سے جو اہل یہود کا ذبیحہ ہے اور اسے وہ زیادہ تر مینیج وہ لوگ کرتے ہیں، کیا وہ مسلمانوں کے لیے کوشر میٹ حلال ہوگا؟ میں نے یہاں آنے کے بعد جتنی تحقیق کی، بلکہ ان کے ذمہ دار لوگوں سے، یعنی یہود کے ذمہ دار لوگوں، ان کے علماء سے بھی رابطہ کیا، اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ تمام شرائط اس میں ملحوظ ہیں جو ذبیحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں جو شرائط و حدود بیان کیے گئے ہیں ان سب کو وہ پورا کرتے ہیں، بلکہ اس سے کچھ زائد ان کے ہاں چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک کوشر کو کھانے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ اطمینان ہو اگر کہ یہ کوشر ہے تو مسلمان اس کو بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تردد کے کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ذبیحہ کے تقاضے تزکیے کے پہلو سے بھی پورے کیے جاتے ہیں، اور جس طرح کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کی تاکید کی گئی ہے اسے بھی پوری طرح ملحوظ رکھا جاتا ہے۔
جیسے امام فراہی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ تعویلات کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ذرا اس بارے میں مجھے یہ سمجھائیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل متفق ہوتے ہیں دو ترجمہ کرنے والے مفسر، لیکن اس کے آگے اس کی تفسیر کے اندر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دے کر کہ انہوں نے خیانت کی تھی، تو اب اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ سب یہی کرتے ہیں، لیکن آگے اگر یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ خیانت سے کیا مراد ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ قرآن پاک کے اندر ایک سے زیادہ تعویلات درائی ہیں اور پھر ہمیں اس میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا؟ ذرا اس کا اصولی طور پہ استاد ذرا سمجھائیے گا۔ اس میں قرآن کا کیا تعلق ہے؟ دنیا کے ہر کلام میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی جگہ پر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ جب ہم لغت کھولتے ہیں یا اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں 10 معنی ہے، تو ان میں سے کسی ایک ہی میں وہ استعمال ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے انتخاب میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم جملے کی تعلیف تک پہنچ جاتے ہیں تو تعلیف کو سمجھنے میں بھی دو رائیں ہو جاتی ہیں۔ افراد کے درمیان دو رائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں ابھی اتفاق نہیں ہو سکا، تو آدمی اس موقع کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ اس کا اس اصول سے کیا تعلق ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ اللہ کے پیش نظر ایک ہی بات ہے، انہوں نے وہی فرمایا ہے، اس کے لیے تمام قرائن جمع کر دیے ہیں۔ ہم انسان ضعیف البنیان ہیں، اس وجہ سے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مدعا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غلطی لگ جاتی ہے۔ تو اختلافات ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی امام فرائی نے خود بیان کی ہے کہ اس میں انسان کبھی قلت تدبر کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے اور کبھی قلت علم کی وجہ سے۔ قلت علم میں بہت سی چیزیں ہیں، اب ہم نے تحقیق کر لی، ہر پہلو کو دیکھ لیا، اس سب کے باوصف کوئی چیز ایسی ہے جو علم میں نہیں آئی، یعنی عربی ادب میں علم میں نہیں آئی، لغت میں علم میں نہیں آئی، تالیف کا کوئی پہلو علم میں نہیں آیا۔ ہم سب انسان ہیں، اس کی بنیاد پر دو رائیں پیدا ہو جائیں گی، تین رائیں بھی پیدا ہو جائیں گی، لیکن اس کے یہ معنی کیسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بھی تین ہی باتیں ہیں؟ یہ دو باتیں بالکل مختلف ہیں۔ ہم انسان جب غور کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزوں کے بارے میں قرائن ہمیں میسر آ جاتے ہیں اور بعض چیزوں میں ان قرائن کی جانب توجہ نہیں ہو پاتی، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی اختلافات ہیں جو مثال کے طور پر امام فراہی نے بعض آراء قائم کی ہیں، لیکن استاذ امام امین حسن اصلاحی نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ میراث کے معاملے میں جو میرے خیال کے مطابق 2 اور 2 4 کی طرح کی چیز ہے، استاذ امام نے بھی ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے، میں نے اس سے بالکلیہ اختلاف کیا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کوئی متعدد معنی تھے؟ نہیں، ایک چیز ان کے لیے موضوع نہیں بنی، اس میں تدبر کا حق ادا نہیں ہوا، بعض چیزوں کی جانب توجہ نہیں ہوئی۔ جیسے میرے بعد آنے والے یا میرے معاصرین میرے ہاں یہ بات دیکھیں گے کہ فلاں جگہ پر علم کی کمی سے یا تدبر کی کمی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو یہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہی تین معنی۔ کہ اگر کسی مفسر نے یہاں پر تو ترجمہ بالکل وہی کیا جو الفاظ کہہ رہے ہیں، الفاظ معروف ہیں اور ان کی بالکل جو بات بیان کر رہے ہیں وہ ترجمے میں سامنے آ گئی ہے، لیکن اب آگے جا کر وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں خیانت سے مراد کیا ہے اور اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ وہ اختلاف ہے جس کو رفع کرنا ضروری ہے اور الفاظ کے اندر اختلاف ہو گیا؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے پیش نظر تو ایک ہی معنی ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن یہ وہ معنی سمجھے جائیں گے نا، یعنی خیانت کا لفظ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کس پہلو میں بولا جاتا ہے، یہ بھی وہی معنی کا تنوع ہے۔ جو آپ لغت کھولتے ہیں تو ایک لفظ کے دو معنی نظر آ جاتے ہیں، اس کو آپ مختلف کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یعنی خیانت کا لفظ ہے وہ ایک عام لفظ ہے، وہ مثال کے طور پر 10 معنی میں بولا جاتا ہے، تو 10 اختلافات پیدا ہونے کے امکانات سامنے آ گئے، اس میں سے اب ترجیح دینی ہے قرائن کی بنیاد پر۔ یہ بالکل وہی عمل ہے جو جب آپ نے ضربہ کا لفظ دیکھا، اس میں 2 یا 3 معنی تھے، ان میں سے انتخاب میں ہوتا ہے۔
استاذ اس کو ایک اور مثال سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب آگے بھی اس کے بالکل وہ آیت ایک پوری سورہ انعام میں آئی ہے۔ تو اب ایک مفسر کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد، جیسے آپ نے بھی لکھا ہے، کہ شرک ہے، اور کوئی اور مفسر اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب پیش کی جا رہی تھی تم اس کو جھٹلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹا کلام ہے، تو یہ تم اللہ کے اوپر افطرا کر رہے ہو۔ تو اب آیت کے معنی کی حد تک تو بات بالکل واضح، دونوں ایک ہی بات پر متفق ہیں، لیکن آگے وہ تفصیل کے اندر اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ کہلائے گا کہ یہ وہ معنی کا اختلاف ہو گیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو رفع کرنا ضروری ہے؟ میرے بھائی آپ غور فرمائیں، وہ کس بنیاد پہ اختلاف کر رہے ہیں؟ یا لفظ کے مصداق میں اختلاف ہو رہا ہے، یا تالیف کے نتیجے میں اختلاف ہو رہا ہے، یا سیاق و سباق میں اختلاف ہو رہا ہے؟ تو اور اختلاف جی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ ایک مفسر نے اگر اس سے ایک چیز مراد لی ہے تو وہ اپنی مراد کے لیے کیا قرائن پیش کر رہا ہے، لفظ میں کیا قرینہ پیش کر رہا ہے، جملے کی تعریف میں کیا کر رہا ہے، سیاق و سباق میں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ سب معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں نیا پہلو کیا ہوا؟ یعنی کچھ جگہوں پہ اختلاف لفظ میں ابتدان ہو جاتا ہے، کچھ میں لفظ جی کی وسعت میں ہو جاتا ہے، کچھ میں اس کے خصوص و عموم میں ہو جاتا ہے، کچھ میں اس کے حقیقت اور مجاز ہونے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی اختلافات ہے جو اختلافات زبان میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کا قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی چیز شیکسپیئر کو پڑھتے ہوئے بھی ہوگی، یہی غالب کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی ہوگی، یہی اقبال کے اشعار پڑھتے ہوئے بھی ہوگی، یہی سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کوئی تحریر پڑھتے ہوئے بھی ہوگی۔ یہ سب بحثیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ان میں اختلاف کس پہلو سے ہوگا؟ یعنی لفظ کو ہم نے پڑھ لیا، یہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں بار بار، یہ ناقابل فہم ہے کہ ترجمہ کر دیا۔ ترجمہ تو بعض جی اوقات اسی طرح کر دیا جاتا ہے جیسے اوپر لفظ لکھا ہوا ہے۔ جی ترجمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظ سے آپ نے سمجھا کیا ہے، تو اس مدعا سمجھنے کیا ہے؟ تک پہنچنے کا عمل ان سارے مراحل سے گزر کر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے استاذ، تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات الفاظ کے جو مصداقات ہیں ان کے اندر اختلاف آ جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے 7 زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا، تو اب ہم اس کا مصداق تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میں اصل میں یہ قطعی الدلالہ کی جو بحث ہے اس کے تحت سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مصداق کا تعین ناممکن ہو جائے تو زبان کے قطعی الدلالہ ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ مدعا پہنچ گیا ہے پوری طرح۔ تو یہ جو میں نے جو مثالیں دی ہیں، اس سے جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ دراصل یہ ہے کہ کیا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مصداقات کے تعین کا اختلافات ہے اور حقیقتاً مدعا ایک ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیے اس کو ہر جگہ پہ دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور جی پر کیا اللہ تعالیٰ وہاں پر اصلاً ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خیانت کی کیا نوعیت تھی؟ جی آپ بالکل غور کیجئے، یہ سرے سے متکلم کے پیش نظر ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے ایک چیز طے کرنا چاہیے اور اپنے ذوق کے لحاظ سے طے کرنا چاہیے۔ تو جب ہم کوئی چیز طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ زائد علم ہوتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کی محنت کرنی چاہیے کہ اگر ایک چیز اشارتاً معلوم ہوئی ہے یا اس لفظ کے مصداق کے طور پر بظاہر ذہن میں آتی ہے یا اس کا کچھ اقتضا سمجھ میں آتا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی علمی طریقے سے اسی طرح بات کی جائے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر کیا بات کہنا تھا، تو وہ جی بات کہنا تھا وہ تو کہہ دی اس نے، وہ ہم تک پہنچ گئی، وہ بتا دی اس نے۔ لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو دنیا کے ہر کلام میں اسی طرح سے زیر بحث آتی ہیں۔ ان میں کیا چیز ہے کہ جو تردد کا باعث بنتی ہے؟ قطعی تو دلالہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جی نے جو مدعا واضح کرنا چاہا، جو بات ہم تک پہنچانا چاہیے، کلام جس کے لیے وجود میں آیا اس کے لیے وہ سارے قرائن جمع کر دیے ہیں جن کے بعد کوئی تردد باقی نہیں رہنا چاہیے، الا یہ کہ ہم اپنی قلت علم یا قلت تدبر کی وجہ سے غلطی کھا جائیں۔ استاذ بس آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو مثال جو زیر بحث ہے وہ خیانت والی، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں اللہ کے پیش نظر مدعا یہی ہے کہ وہ یہ بات بیان فرما دے کہ دیکھو کافروں میں سے ایسی مثال موجود ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ ان کی ازواج تھیں، انہوں نے بھی خیانت کی، یعنی وہاں مصداق کا تعین پیش نظر ہی نہیں ہے، یہ ہم اپنے علم سے پھر اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ہوتی لیکن وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، تو
تو انسان جی میں چونکہ ایک تجسس کا مادہ ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیسے بنے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے فلسفی غور کر رہے ہیں، یہ ربط القدیم بالحادث کی ساری بحث اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے شوق کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید وہاں کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی تعلق فائدہ مند نہیں ہوگا، جی چنانچہ پیغمبروں کے ہاں بھی یہ صورت پیش آ گئی۔ اب اس خیانت کو اگر اللہ تعالیٰ نے متعین کرنا ہوتا تو وہ متعین کر دیتے، اس لیے کہ تعین کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے بھی علم میں ہے، جی ہمارے علم میں بھی ہے۔ تو جہاں اس نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا ہوتا، جیسے سیدنا داؤد کے واقعے میں ہے، وہاں بس اتنا بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک معاملے میں آزمایا اور انہیں اپنی غلطی کی طرف توجہ ہوئی۔ وہاں آپ وہ غلطی متعین کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا حق ہے، آپ کریں۔ ایسے موقعوں کے اوپر اس لیے اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں غالباً یہ چیز ہے، یا میں جو کچھ قرائن سے سمجھا ہوں وہ یہ چیز ہے۔ یہ طریقہ ہر اس موقع پر اختیار کرنا چاہیے جہاں آپ متکلم کے مدعا سے ہٹ کر علم کی بعض چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ علم کی بعض چیزوں پر بات کرنا کوئی ممنوع نہیں ہوتا، یعنی جہاں پر کوئی اخلاقی مسئلہ نہ ہو وہاں پر آپ غور بھی کریں، اس کے بارے میں قرائن بھی جمع کریں، لیکن وہ کلام سے متعلق چیزیں نہیں ہوتی، وہ کلام کے فوائد ہیں، اور فوائد کی دنیا تو لامتناہی دنیا ہے، جتنا غور کرتے جائیں جی گے اتنا ہی وہ فوائد آپ کو حاصل ہوتے چلے جائیں۔ استاذ بہت زبردست طریقے سے بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ۔ میں بس ایک چیز آپ سے پوچھوں گا اسی سے متعلق ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، قرآن کے معنی تک پہنچنے کا دروازہ الفاظ ہیں، اور الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی تواتر سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں، تو کیا استاذ یہ جو غساءً احوا کی جو بحث ہے اس میں احوا کے جو معنی امام فراہی نے بیان کیے ہیں کلام عرب سے، تو کیا کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کلام عرب ہم تک نہ پہنچتا تو کوئی معروف معنی ہم سے چھپا رہ گیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی معنی معروف ہو اور وہ زمانے کی نظر ہو کے چھپا رہ جائے اور پھر کلام کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے؟ جی یہ ممکن ہے کہ کسی جگہ کسی معروف معنی پر کسی دوسرے معنی کا غلبہ ہو جائے، لیکن اس میں پھر قرآن مجید اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اور بار بار توجہ دلاتا ہے کہ دوبارہ غور کرو۔ تو امام فرائی کو اسی لیے خود قرآن نے متوجہ کیا ہے کہ اس لفظ کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو اس لیے استاذ پھر یہ اس کا لازمی تقاضا بھی ہے کہ اس معنی کے جو معروف معنی ہیں اس لفظ کے وہ محفوظ رہنے چاہیے، یعنی یہ ممکن نہیں تھا پھر کہ وہ کلام عرب تاریخ سے ایسا اجھل ہوتا کہ ہم پھر اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے، یعنی یہ اللہ اس تعالیٰ طرح کے کے مقدمات قائم کرنے کا ذہن ہے، اس پر بھی غور کیجیے، جی یعنی الحمدللہ محفوظ ہے، یہ رہنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے، نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی ایک بندہ مومن کو عاجزانہ جگہ پر اللہ کی بات کو سمجھنا چاہیے کھڑے ہو۔ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا میڈیکل ہے اور کائنڈ آف سائیکولوجیکل بھی، تو میں آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ جو ایسٹرن ٹریڈیشن ہے اسپیشلی کہ کہتے ہیں صوفزم میں اور بدھزم میں، مجھے اس میں تھوڑی کہ کہتے ہیں خلل پیدا ہو رہی ہے یہ دس آئیڈیا آف انا، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ جو پائنیئر ساری نفس کی ہوئی ہے، آپ کی بھی باتیں سن کے لگتا ہے کہ یہ ایسٹ میں ہی ہوئی ہے، اور اب جا کے ویسٹرن بھی اس میں تھوڑی قبولیت آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سلیکون ویلی کے جو سی ای اوز ہے، جی ہم میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم یوگا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جیسے ہم کسی پودے کو یا انسانی جسم کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کو کھریدتے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے؟ بیسکلی دیٹس دا فاؤنڈیشن آف دا کوشچن۔ یہ نفس سے متعلق اگر سوال ہے تو نفس کے دو مطالعے کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہی ہے جیسے آپ نے اس کی مثال دی کہ ہم ایک پودے کو دیکھتے ہیں، ہم جمادات میں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں۔ انسان میں یہ تجسس خود اس کے خالق نے رکھا ہے، یہی علم کے لیے مہمیز بنتا ہے۔ وہ بہت سی چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے نفس کو سمجھنا، نفس بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے معروض ہے، ایک آبجیکٹ ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے باطنی حواس سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا ظہور بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ انسان کے الفاظ میں بھی، انسان کے اعمال میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہ مطالعے کا موضوع بنے گا۔
مطالعے کا موضوع دو ہی چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے اور ایک نفس ہے۔ مادے اور نفس دونوں کو دیکھنا، ان کو سمجھنا، ان کے قوانین دریافت کرنا، یہ انسان کے لیے ہمیشہ بڑی دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کسی ایک علم کا غلبہ ہو گیا، دوسرے زمانے میں دوسرے علم کا غلبہ ہو گیا۔ بظاہر تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانوں میں نفسی علوم کی طرف لوگوں کی زیادہ توجہ تھی، چنانچہ اس میں بڑے بڑے غیر معمولی لوگوں نے اکتشافات بھی کیے۔ موجودہ زمانے میں مادی علوم کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی ایسے اکتشافات ہوئے، ایسی چیزیں وجود میں آئیں جنہوں نے اب انسان کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ نفس ہو یا مادہ، وہ کسی لحاظ سے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موضوع بن گئے۔ کسی لحاظ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس لحاظ سے قرآن گفتگو کرتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی لحاظ سے بھی پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیش کیا ہے۔ مثلا نفس کے بارے میں یہ بات کہ اس میں خالق کا شعور ودیت کیا گیا ہے۔ نفس کے معاملے میں یہ بات کہ اس میں خیر و شر یا حسن و قبح کا شعور ودیت ہے، وہ اندر لے کے آیا ہے۔ یا اسی طریقے سے نفس کے بارے میں بعض دوسری چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، تو وہاں پہ گویا اس کی تصویب بھی ہوتی ہے، ہمارے اپنے مطالعے کو ایک صحیح رخ بھی ملتا ہے، اور اس کا ہدف بھی بالکل طے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں جو چیز جس علم سے متعلق ہے، اس میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ ان بحثوں سے قطع نظر کر کے کہ انسان میں عقل کس طرح کام کرتی ہے، وہ کس نوعیت کا ملکہ ہے، انسان کے علم کے حدود کیا ہیں، وہ اپنی ذات کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اس کا حادثہ اخلاقی کیا فتویٰ دیتا ہے، اس میں فطرت کیا ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے، ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو ایک مذہبی زاویہ سامنے آ جائے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ مادی دنیا ہے، اس میں کیا قوانین ہے، یہ نفس کی دنیا ہے، اس میں کیا قوانین ہے، ان کو میں دریافت کروں، جیسے نیوٹن نے، آئنسٹائن نے مادے کے قوانین دریافت کیے ہیں، وہ مادے میں حرکت کے قوانین ہیں۔ ظاہرہ ہم نفس کو دیکھتے ہیں اور مادے کو دیکھتے ہیں تو دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں نا، یا شے ہوتی ہے یا شے میں قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جب ہم قوت کے ظہور کے قوانین دریافت کر لیتے ہیں تو سائنس بننا شروع ہو جاتا ہے علم۔ وہ نفسی سائنس بھی ہو سکتی ہے، وہ مادی سائنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں زاویے ہیں، دونوں میں سے جس کو بھی اختیار کیا جائے اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، اور وہ نتائج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں بڑے غیر معمولی بھی ہو سکتے جیسے لائک فار ایگزامپل اگر میں کسی کو بیٹا بلاکر دوں تو اس کا ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور اگر میں کسی کو کیا کہتے ہیں سرٹن سائیکیڈیلک میڈیکیشن دوں تو اس کو لگتا ہے کہ میں خدا سے بات کر رہا ہوں، یا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ یہ ساری ایکسپیرینسز آتے ہیں لوگوں کو، تو کیا ان ایکسپیرینسز کو اتنا ہی ویٹ دیا جائے گا جتنی ایسی چیز کو ویٹ دیا جائے گا کہ میں نے اس چوہے کے ذہن میں یہ جین ڈالی اور اس کو زیادہ بھوک لگی؟ میرا خیال ہے دونوں کو ایسا ہی وزن دینا چاہیے، دونوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، دونوں کے قانون اور قاعدے دریافت کرنے چاہیے۔ یعنی کسی علم کو نظر انداز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تاہم وجہ نظر اس لیے انداز کرنے میں یہ ضروری ہے کہ میں نے اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کیا ہے۔ تو جی اگر آپ نے یہ انتخاب کر لیا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی مادی علم کے بھی ایک شعبے سے اپنے آپ کو متعلق رکھیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری انسانیت کو تو کسی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اصل میں جو بیسک مسئلہ آتا ہے نا وہ ان ایکسپیرینسز کا آتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جی میری جو ایک آبزرور، ایک مائنڈ آبزرور ہے، کہ میں اپنی تھاٹس کو آبزرو کرتا ہوں، میں اور لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آبزرو کرتا ہوں ان کی نظر سے، اور پھر میں خود ہی وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب فنا یا بدھزم میں جو بھی اس کو کہتے ہیں، آئی فورگاٹ دی ایگزیکٹ نیم، بٹ کہ کہتے ہیں یہ بات کہ بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے خدا سے بات کرے، اس میں پھر مشکل پیدا ظاہر سی باتیں ہو جاتی ہے، مطلب تعلق تو اب ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہیں؟ یہ مذہب کی بحث ہوئی نا، اس میں قرآن مجید فائنل اتھارٹی ہے، جی یعنی ہمیں
علمی اور عقلی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اور بندے کے معاملات اس نے خود طے فرما دیے ہیں، اپنی کتاب نازل کر دی ہے۔ اب وہ لوگ جو بغیر ہدم بلا کتاب منیر ہیں وہ جو چاہے کریں، لیکن اس میں ہم اللہ کی کتاب سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ جی کی کتاب کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے گا، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب کا اصل مدعا کیا ہے، اس کو پہلے الگ سے متعین کر لیا جائے۔ وہ اپنے اصل مدعا کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ جو بات بیان کرتی ہے اس سے علوم کے بعض دروازے کھلتے ہیں، ان میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ لفظوں کی حاکمیت قائم رکھی جائے، اپنی کچھ معلومات اس میں داخل کرنے کی صحیح نہ کی جائے۔ تو اس طرح اللہ کی کتاب میں بھی لوگوں کے لیے بہت سے علوم کے خزانے ہیں، ان کی طرف رجوع میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تاہم اللہ کی کتاب جب کوئی بات کہہ دے اور واضح ہو جائے کہ اس نے یہ بات کہہ دی ہے، تو پھر اس کے مقابل میں مذہب میں کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو سورہ شورا کی تقریباً اس کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے من وراء الحجاب، یا جو راستے اختیار کیے گئے ہیں ان میں سے کہ کہتے ہیں یہ اس بات کی کوئی مطلب دلیل ہے کیا، یہ سنت میں بات ہے کہ کہتے ہیں خدا اب کسی انسان سے کبھی نہیں بات کرے گا، کہ جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا تھا اور پھر عمرہ ایسے ہی اچانک ہو گیا، یا حج کا یہ میرے خاندان میں کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ جی ایسا خواب میں نے دیکھا اور پھر ہو گیا، تو کہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے چیزیں ہیں، کیا خدا ایسے انسانوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے ابھی بھی کہ نہیں؟ اتنی بات ہی جتنی ہمیں اللہ کے پیغمبر نے اور قرآن نے بتا دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دیا گیا ہے، تاکہ کوئی التباس باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت پہنچانے ہی کے لیے پیغمبری کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ وہ ہدایت اتمام کو پہنچ گئی، اور عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام بھی ہو گیا، اس لیے نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ یہ جتنے طریقے بیان کیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچانے ہی کے لیے اختیار کیے گئے تھے، ان کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ لوگوں کو تسلی دی کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بعض اوقات سچے خوابوں کی صورت میں حاصل ہو جاتی تھی، انبیاء کو بھی، عام لوگوں کو بھی۔ آپ نے فرمایا یہ چیز اللہ نے باقی رکھی، تو اس وجہ سے آپ نے بھی جو مثالیں دی ہیں وہ خوابوں کی مثالیں ہیں۔ یہ خوابوں کی مثالیں کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتی۔ کسی شخص کو اگر کوئی خواب آیا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے کہ اس سے اس نے ایک مطلب سمجھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایسی چیزوں سے نہ دین کے کانٹینٹ میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں شخصی معاملات سے متعلق لوگوں کے لیے بشارت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور اگر کسی کے لیے کوئی چیز بنی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اکثر بچے جو ہیں وہ والدین کے رویے کو کنٹرول کرنے والا یا ناانصافی پر مبنی سمجھ کر ان سے دل میں بیزاری محسوس کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کسی کے رویے سے ہمیں خطرہ یا تکلیف محسوس ہو تو ہمارا سروائیول موڈ آن ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں دل سے احسان کرنا یا نرم رویہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت سے بچے تو اس حالت میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ جب والدین کی طرف سے کوئی غلطی یا ناانصافی ہو اور انسان کی یہ قدرتی کیفیت ہو کہ وہ بچاؤ کی حالت میں آ جائے، تو اولاد اس حالات میں احسان کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر وہ احساس کیسے پیدا کرے؟ یہ شکریہ۔ دنیا کے ہر معاملے میں ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دی ہیں، اپنی حفاظت کا جذبہ بھی دیا ہے۔ ہم بعض اوقات مجروح ہوتے ہیں تو رد عمل کی نفسیات بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری دنیاوی زندگی کے لوازم ہیں۔ ہمیں دنیا میں جو وجود دیا گیا ہے وہ ایک طرف ایک غیر معمولی اخلاقی احساس کا حامل ہے، اور دوسری طرف اس کے کچھ جبلی تقاضے ہیں۔
یہ آپ نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ انسان کی جبلتوں کا ظہور ہے. اسے نقصان پہنچا ہے، اسے تکلیف پہنچی ہے، اس میں رد عمل پیدا ہوگا. جانوروں میں بھی ہوتا ہے. اس میں ہم میں اور جانوروں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات انسان حدود سے تجاوز کرنے کے طریقے سوچنے لگ جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. مذہب اور اخلاق کیا کہتے ہیں، ان کا تقاضا اسی وقت سامنے آتا ہے. جو لوگ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا جاتا ہے کہ تم نے حدود سے تجاوز نہیں کرنا، یا فلاں چیز تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ در حقیقت انسان کا اخلاقی شعور ہے. مذہب جس بنیاد پر قائم ہے وہ انسان کے اخلاقی شعور کے تقاضے اسے بتاتا ہے. اگر مذہب پیغمبروں کے ذریعے سے کسی جگہ نہ بھی پہنچے تو یہ اخلاقی شعور انسان کے اندر ودیت ہے، اور اس اخلاقی شعور میں سب سے بڑھ کر جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ شعور حسن ہے، یعنی اچھائی کے پہلو کو، خوبی کے پہلو کو، خوبصورتی کو دریافت کرنا، اس کے پیچھے جانا. تو یہ چیز انسان کو دی گئی ہے، اس کو بیدار رکھنا چاہیے. بعض اوقات انسان بچپن سے اپنی تربیت اس طرح کر لیتا ہے کہ اس میں اپنی اخلاقی شخصیت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں پیدا ہوتا. یہ احساس ہے قدر و قیمت کا احساس جو پھر قیمت مانگتا ہے. کبھی خواہشات کی قیمت دینی پڑتی ہے، کبھی جذبات کی قیمت دینی پڑتی ہے، کبھی جذبہ انتقام کی قیمت دینی پڑتی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اخلاقی لحاظ سے انسان بناتی ہیں. میری انسانیت کیا ہے؟ یہ کہ میں کسی دشمنی کے مقابل میں بھی اچھائی کروں، میں بے انصافی کے مقابل میں بھی عدل سے کام لوں، میں دوسرے کو غلط کام کرتے دیکھوں اس کے باوجود میں بھی صحیح جگہ پہ قائم رہوں. اسی کو قرآن نے بیان کیا نا، ادفع باللتی ہے آسن، برائی کے جواب میں بھی اچھائی اختیار کرنا. تو یہ تربیت انسان کو دینی چاہیے. جس کشمکش کا آپ نے ذکر کیا وہ ہر معاملے میں پیش آتی ہے، وہ قوموں کو بھی پیش آتی ہے، وہ دکان پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو بھی پیش آتی ہے، وہ کوئی کاروبار کرنے والے آدمی کو کاروباری تعلقات میں بھی پیش آتی ہے، وہ سیاست، معیشت، معاشرت کے ہر میدان میں پیش آتی ہے. یہ صرف والدینی کے معاملے میں نہیں ہے. ایسے موقعوں پر انسان اپنے اخلاقی شعور کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھے کہ مجھے کسی حال میں عدل سے، انصاف سے اور احسان کرنے کے جذبے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا. میرے پروردگار کا بھی یہی حکم ہے اور میری انسانی شخصیت کے شعور کا بھی یہی تقاضا ہے. تو اس طرح ہی کے موقع ہیں جب انسان سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ دوسرے نے کیا کیا، یہ دیکھے اس کو کیا کرنا ہے. تو میرے لیے تو بہت سادہ سوال ہے کہ یہ دو اصل میں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مجھے وجود بخشا یا اس میں معاون ہوئے، اور مجھے جب میں کسی قابل نہیں تھا پالا پوسا. میرے ساتھ انہوں نے جو حسن سلوک کیا وہ میرے سامنے ہے. ہاں انسان تھے، ان سے بدسلوکی بھی ہو گئی ہے، کوئی ظلم بھی ہو گیا ہے، کوئی زیادتی بھی ہو گئی ہے، بہت سے والدین سے ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کروں گا. اس لیے کہ ان کا والدین ہونے کی طرف وجہ سے اگر یہ کرنا غلط تھا تو میرا اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے جواب میں یہ کرنا بھی غلط ہے. تو یہ وہ اخلاقی شعور یا اخلاقی احساس ہے جو میرے نزدیک انسان کا شرف ہے. اس پر اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. سر کسی ایک مذہب کو قبول کرنا یا اس کی پریکٹسز کو سبسکرائب کرنا لازمی کیوں ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا شعور، اپنے خالق ہونے کا شعور میری فطرت میں ڈالا، صحیح غلط کا شعور بھی میری فطرت میں ڈالا، اس کے لیے مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن میری زندگی کے جو باقی اہم پہلو ہیں، جیسے میں نے خدا کو یاد کیسے کرنا ہے، اس میں مجھے پیغمبر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل اگر میں سورج کو ڈھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور آسمان پر ایک بہت خوبصورت منظر ہے اور میرے دل سے بے ساختہ نکل آتا ہے سبحان اللہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب مجھے جانا ہے اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ ایک اسپیسیفک آرڈر میں دھونا ہے اور پھر اپنی باڈی کو ایک اسپیسیفک آرڈر میں موو کرنا ہے تاکہ میں ایک سوشلی ایکسیپٹیبل وے میں خدا کو یاد کر سکوں. تو میری فطرت اس معاملے میں انف کیوں نہیں ہے کہ وہ مجھے گائیڈ کرے؟ یہ جو میری فطرت جس طریقے کو قبول کرتی ہے کہ میں خدا کو ایسے یاد کرتا ہوں، تو وہ چیز کافی کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی مذہب سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا اس کی شناخت کو قبول کرتے ہیں، تو جو ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی خوبصورتی ہوتی ہے، سوچنے کا انداز ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے اس چیز کا قتل ہو جاتا ہے.
کیونکہ جب ایک انفرادی حیثیت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ سوچتے بھی ہیں، آپ کا ایک زاویہ نظر بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک اجتماعیت کے ساتھ، گروہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو جیسے آپ ایک ہرڈ سائیکالوجی کا شکار ہو جاتے ہیں، ریوڑ کی طرح جہاں پر وہ جا رہا ہوتا ہے وہاں پر ہی آپ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کائنڈلی گائیڈ کرتے ہیں. اس دنیا کی اسکیم میں اگر آپ بالکل فطرت پر کھڑے رہیں تو وہاں بھی یہ سارے امکانات موجود ہیں. یعنی آپ نے فطرت کے تقاضوں کو ٹھیک طرح سے سمجھنے میں کوتاہی کی. آپ کی فطرت میں صرف حسن کا شعور ہی نہیں ہے، صرف طیبات ہی کا شعور نہیں ہے، اس کے ساتھ غلط چیزوں کی طرف میلان بھی رکھا گیا ہے، اور غلط چیزوں کی طرف میلان کے لیے بڑی کشش بھی رکھی گئی ہے. وہاں بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے غلطی تو ہر جگہ ہو سکتی ہے اور مشکلات بھی ہر جگہ پیش آ سکتی ہیں. وہ لوگ جو فطرت کے راستے پر رہے ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. آسٹریلیا میں لوگ گئے یا امریکہ میں گئے تو وہاں پر ہزاروں سال سے آباد وہ لوگ ملے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کیا فطرت کی روشنی میں وہ بالکل صراط مستقیم پر کھڑے رہے؟ یعنی اس وقت دنیا میں ہم ان فطرت کے راستے پر چلنے والوں کی کسی ایک رسم کو بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو توہمات کی نظر کر دیا اور ایسی گہرائیوں میں چلے گئے کہ جن سے نکالنا اب ان کو کم و بیش ناممکن ہے. تو یہ دونوں جانب خطرات موجود ہیں. اس لیے صحیح اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی علم حاصل ہو گیا تو آپ اس کی قدر کریں. اگر آپ کی فطرت میں ایک چیز موجود تھی، آپ اس کی رہنمائی میں صحیح طریقے پر چل رہے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پروردگار کو آپ نے پہچان لیا اپنی فطرت سے، آپ کو اطلاع ملے کہ اس کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہے اور آپ اسے نظر انداز کر دیں؟ یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ مجھے یہ اطلاع مل گئی. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سائنسی معاملات جن میں سوائے ذوق تجسس کے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان میں کوئی نئی اطلاع ملتی ہے تو ہم لپکتے ہیں اس کی جانب. تو یہ اتنی بڑی اطلاع مل گئی. میں امریکہ میں تھا، میں برطانیہ میں تھا، میں کسی پرانی دنیا میں تھا، مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح نے مجھے خدا کا پیغام پہنچایا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اطلاع ہے، یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے. تو میں کیسے اس کو نظر انداز کر دوں؟ یعنی صرف اس لیے کہ میں کسی ہجوم کا حصہ نہ بن جاؤں. میری انفرادیت ہر حال میں قائم ہے. آپ دیکھیے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور ایک ایسی جگہ پیدا ہوا ہوں جس میں ہر طرف فرقہ بندیاں ہیں، تعصبات ہیں، جس میں لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ چیزیں مجھے متاثر نہیں کر سکیں. اور میں نے کوشش کی کہ میں اللہ کی ہدایت کو علم و عقل کی روشنی میں سمجھوں، اس کے لیے ضروری تیاری کروں اور یہ جانوں. تو میرے نزدیک یہ سوال ناقابل فہم ہے کہ ایک شخص کو ایک علم دیا گیا، وہ اس کی فطرت میں ہے، اسی علم کا ایک نتیجہ کسی اور جگہ سے سامنے آ رہا ہے. جیسے سائنس کی کوئی نئی تحقیق سامنے آ گئی، دنیا کا کوئی نیا راز منکشف ہو گیا اور وہ اس کے بارے میں یہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو اس وجہ سے میرے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص محمد پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ خدا کا پیغام میرے لیے لے کے آئے ہیں اور میں اس کے بارے میں بے اعتنائی برتوں. مجھے تو یہ چیز نہ اخلاقی لحاظ سے قابل قبول لگتی ہے، نہ علمی لحاظ سے، اور انسانیت کے شرف کے بھی بالکل خلاف لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس اطلاع کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا. تو کیا ایک انسان جو اپنے خالق کی طرف سے یہ اطلاع وصول کرتا ہے، یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے خالق سے ملنے والی اطلاع کے بارے میں بے اعتنائی اور بے پرواہی کا رویہ اختیار کرے؟ مدعا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا کو آپ نے یاد کرنا ہے یا نہیں کرنا، کس طریقے سے یاد کرنا ہے. اب اس طریقے پہ بحث ہے کہ کیا وہ طریقہ جو پیغمبر لے کے آئے ہیں ایک اسپیسیفک وے میں جو آپ کو بتاتے ہیں، جو شاید ایک سوشلی ایکسیپٹیبل طریقہ ہے، اس میں آپ یاد کریں گے یا کسی ایسے طریقے میں یاد کریں گے جو آپ کی فطرت دل سے قبول کرتی ہے. یہاں پر اب فرق ہے کہ آپ نے کیا جو پیغمبر طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا لازم ہے اگر آپ ایون مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہو گئے ہیں، یا اس کو سبسکرائب تو آپ لازمی کریں گے لیکن اگر اپنے طور پہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹس کریں. یہ تو اللہ بتائے گا. جب یہ طے ہو گیا کہ وہ پیغمبر نے بتایا طریقہ، وہ اللہ نے بتایا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے، میرا خالق مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طریقے سے تم نے یاد کرنا ہے.
तो अब तो मुझे पहले तय करना पड़ेगा, मैं एक अकेले इंसान हूँ। जब मैंने पैगंबर को अपनी अक्ल से पैगंबर मान लिया और जब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये जो बात कह रहे हैं ये खुदा की तरफ से कह रहे हैं, तो अब मेरे पास ये इंतखाब कैसे रह गया बाकी? ये तो उस वक्त तक इंतखाब है जब तक मैं मुतमिन नहीं हुआ। एक आदमी आज के ज़माने में भी इस पर मुतमिन नहीं हो सका। वो समझता है कि मेरे पास जो फितरत की हिदायत है मैं उस पर अमल पैरा हूँ। ये मेरी समझ में नहीं आ सका कि ये खुदा की तरफ से आई है या नहीं आई। तो वो तो राह हक का मुसाफिर है, उसका मामला उसके परवरदिगार के साथ है और यही तवक्को है कि अगर वाक़ईतन उसकी बात समझ में नहीं आई या वो मुतमिन नहीं हो सका कि ये खुदा का पैगाम है या नहीं है, तो अल्लाह उसका उज़्र कबूल कर ले। लेकिन जब मुझ पर ये वाज़ेह हो गया कि ये मेरे रब ने मुझे कहा है, ये उसका तकाज़ा है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद मैं गुरेज़ कैसे कर सकता हूँ? मैं उससे मुख्तलिफ रास्ता कैसे इख्तियार कर सकता हूँ? यानी जब मुझे ये मालूम हो गया कि जिस खालिक ने मुझको पैदा किया है, जिसने मुझे वजूद बख्शा है, वो अब मुझसे ये तकाज़ा कर रहा है। मैं तो अक़ली लिहाज से जिन वालिदैन ने मुझे पैदा किया है, जब मुझे पता चल जाए कि वो ये तकाज़ा कर रहे हैं, तो उससे सरे मुँह इन्हिराफ करते हुए शर्मिंदगी महसूस करूँगा, तो मैं अपने खालिक के बारे में ये कैसे महसूस कर लूँगा कि मैं उससे गुरेज़ कर सकता हूँ? जी उस्ताद, हमारा वक्त मुकम्मल हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।